بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ سیاسی ایکٹیویٹی زور پکڑتی جا رہی ہے۔ نواز شریف بھی متحرک ہو گئے ہیں۔ آج وہ ماڈل ٹاؤن آفس میں بھی آئے ہیں، لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے سیالکوٹ کے، اور ایم کیو ایم کا ایک ڈیلیگیشن بھی ان سے کل ملنے آ رہا ہے۔ شہباز شریف نے بھی اس کو ایم کیو ایم والے مقبول صدیقی کو، لیڈر جو ان کے ہیں سربراہ، ان کو فون کیا ہے۔ اب یہ ایکٹیویٹی، اس کی بنیادی وجہ ہے ایک کہ میڈیا پر زیادہ سے زیادہ سپیس لی جائے۔ عمران خان کی فوٹو نہیں چھپ سکتی، عمران خان کی تصویر نہیں چھپ سکتی، اس کی باتیں مین سٹریم میڈیا پر نہیں آ سکتی، تحریک انصاف کی خبریں نہیں چل سکتی۔ گراس روٹ لیول پر، نچلی سطح پر تحریک انصاف کے لوگوں کے اندر ایک بڑا تحرک ہے، بڑا زور و شور ہے، اور لوگ پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں۔ لیکن مین سٹریم میڈیا پر نواز شریف، مریم اورنگزیب، آج انہوں نے وہ، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ در حقیقت آپس میں لڑے نہیں ہوئے اس طرح سے جیسے بیان کر رہے ہیں۔ آج مریم اورنگزیب نے کہا زرداری صاحب کو کہ آپ اب ایک طرف رونا روتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ کا آئیں اور لڑیں، اور یہ رونا نہ روئیں آپ۔ دوسری طرف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 8 فروری کو آپ دیکھیں گے جو صبح ہوگی، بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے گا، نواز شریف کو روکنے کے لیے میں خود آؤں گا۔ یہ سب ایک کہانی ہے، اور پھر کچھ اس طرح کی چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ تحریک استحکام کے کچھ لیڈر ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی پکڑا جائے، ذرا ان کے امیجز آئیں جس میں ایسا ایک تاثر آئے کہ ہم عمران خان کو چھوڑ کے نہیں گئے، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اور پھر اس بہانے سے، اس وجہ سے علاقے میں سمپتی ہو کہ جناب یہ تو بیچارے ظلم و ستم کی وجہ سے گئے ہیں، اور پھر انہیں ووٹ مل سکیں۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، پی ٹی آئی کے اندر اس چیز کا بڑا ادراک ہے، لوگوں کو سب سمجھ ہے۔ ایک ایک حلقے کے لیے 5 امیدواروں کے نام فائنل ہوئے ہیں۔ جہاں پر حلقے خالی ہو رہے ہیں، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، وہاں پر وکیل الیکشن لڑیں گے۔ آئی ایل ایف جو تحریک انصاف کا جو لائر ونگ ہے، وہاں پر عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو حلقے خالی ہو گئے ہیں، خالی سے مراد یہ ہے جن کے لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، تو ان کو وہاں پر وہ لائرز کو لے کے آئیں گے۔ اور کئی دوسری جگہوں پر بھی 4 امیدوار ہیں۔ تو کرائٹیریا یہ بنا دیا گیا ہے کہ جو مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑا رہے، الیکشن وہی لڑے گا اور اسی کو لڑایا جائے گا۔ بہت ساری خواتین کے حوالے سے بھی فیصلے کیے گئے ہیں کہ ان کو الیکشن لڑایا جائے گا۔ اب مین سٹریم میڈیا دیکھیں تو ادھر آپ کو صرف نون لیگ نظر آتی ہے، میاں نواز شریف مسکراتے نظر آتے ہیں، اور جی ایم کیو ایم بھی آ گئی، فلاں بھی آ گیا، ایم پی اے بھی آ گئے، اور چکھ دیو میاں دے نعرے۔ لیکن گراس روٹ لیول پہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ مظفر شاہ جو سابق وفاقی وزیر ہیں اور ان کے حلقے سے ہیں، پرویز خٹک کے حلقے سے، وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں۔ آپ یہ ایک کمر توڑ کے رکھ دیا پرویز خٹک کی، آج پی ٹی آئی نے ان کے اپنے حلقوں میں، وہاں پر وہ جو مظفر شاہ صاحب ہیں وہ پہلے آنا چاہتے تھے، عمران خان صاحب سے ملاقات میں اس کا اعلان کرنا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے تو اس لیے انہوں نے اپنی آمد کا اعلان کیا۔ سردار لطیف خان کھوسا کی آج پریس کانفرنس پوری شیڈیول تھی پی ٹی آئی جوائن کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے عین وقت میں آ کے یہ کہا کہ میرا ایک بڑا سیاسی سفر گزرا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو میں پوری ڈیٹیل، میں تھوڑا ٹائم بھی انہیں اور چاہیے، اور وہ پوری جو ڈیٹیل ہے وہ بھی اس سے بھی لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ وہ میں بعد میں کروں گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی میں ان کے جو دوست ہیں، بالکل لاسٹ سٹیج جب ہو گئی تھی، یہ خبریں آ گئیں کہ وہ پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، تو ان کو ایک پیغام دیا گیا آصف زرداری کا کہ آپ ابھی پارٹی نہ چھوڑیں، ایک دفعہ ہم سے مل لیں، بات کر لیں، اس کے بعد بھلے پارٹی چھوڑ دیجیے گا۔ تو کیونکہ ظاہر ہے لطیف خان کھوسا بھی ایک بڑے وزادار قسم کے آدمی ہیں، رورل کلچر سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے پھر اس بات کا خیال رکھا، اور زرداری صاحب کی جو ریکویسٹ ہے اس کی بنیاد پر انہوں نے تھوڑا تاخیر کیا، لیکن ان کے جو قریبی ساتھی ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، سردار لطیف خان کھوسا اس بات کا تہیہ کر چکے ہیں کہ اب وہ جو ایک آزادی اور تبدیلی کی جو بات عمران خان صاحب نے شروع کی ہے، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وہ عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ بطور وکیل تو وہ ساتھ ہیں ہی ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سیاست میں بھی، یہ وہ موقع ہے جب ٹرانسفارم ہو رہا ہے پاکستان اور ایک اس کی نئی ہسٹری لکھی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی اس حوالے سے جوائن، وہ بالکل پی ٹی آئی کو جو ہے وہ جوائن کر لیں گے۔ اب جو گراس روٹ لیول ہے
وہاں پر ہمیں پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت تیزی سے پھلتی پھولتی نظر آ رہی ہے سوشل میڈیا پر، اور لوگ جو ہیں وہ بالکل خاص طور پر کے پی میں میں آپ کو بتاؤں جو مانسیرا کا سیشن جو نہیں ہونے دیا پارٹی کنونشن، توہین عدالت فائل ہو گئی ہے درخواست، اور ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر چیف سیکرٹری آئی جی کے نام پر کی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹس دیے تھے، اس کو نمبر لگ گیا اور اس ہفتے وہ سماعت کے لیے آ سکتی ہے۔ تو اب پی ٹی آئی باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ ایک جو حکومت ہے اس سے آپ سمجھیں کہ لڑنے کے لیے جناب وہ تیار نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب لاہور میں بھی، پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، مختلف وہ لوگ جنہوں نے چھوڑی ہے پی ٹی آئی، وہ بھی پیغام بھجوا رہے ہیں کہ ہمارے لیے بہت مشکل تھی، ہمارے لیے بڑے مشکل حالات تھے، لیکن جیل کے اندر جو لوگ آج ملے ہیں خان صاحب کو، ایک صاحب سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو مشکل وقت میں پارٹی کے نظریے کے ساتھ کھڑا رہا ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کریں گے، اور جو لوگ پارٹی چھوڑ گئے ہیں انہوں نے اپنا راستہ چنا، ہماری ان سے کوئی مخالفت نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنا ایک راستہ چن لیا، ان کو ان کا راستہ مبارک ہو۔ جو سپرڈنٹ وہاں پر آج، کیونکہ پھر عدالت کے حکم کے باوجود عمران خان صاحب کی ان کے بچوں سے ٹیلی فون پر بات نہیں کرائی گئی، تو وہ جو ایس پی ہے سیکیورٹی اور وہ سارا جو عملہ ہے اس کے خلاف آج نوٹس ہو گیا، کل انہیں جو یہ جو اسپیشل عدالت ہے انہوں نے ان کو بلا لیا۔ اب اگلے 3-4 دن بہت اہم ہیں۔ ایک تو جمعے والے دن جو پرویز مشرف کی جو سزائے موت تھی پشاور ہائی کورٹ کی، اس کو سسپینڈ کیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے، اس کا لارجر بینچ جو ہے وہ جمعے والے دن اس کی سماعت کرے گا۔ دوسرا جو کیسز ہیں فیض آباد دھرنا، اس کی بھی جو عمل درآمد والا جو معاملہ ہے اس پر بھی سماعت ہونے والی ہے۔ عمران خان صاحب کی جو درخواست ضمانت ہے وہ بھی نمبر اس کو لگ چکا ہے، اب دیکھیں وہ کون سے بینچ کے سامنے آتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مرکزی اپیل بھی سماعت کے لیے آ رہی ہے توشہ خانہ کیس میں، اور اس فیصلے کو معطل کرنے کی جو درخواست ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہے اگلے 2 دنوں میں۔ پی ٹی آئی زیادہ فوکس کر رہی ہے جو مرکزی اپیل ہے اس کے لیے، تاکہ یہ سزا جو ہے یہاں سے عمران خان صاحب بری ہوں تو پھر وہ انتخابات میں حصہ لے سکیں، اور یہاں ان کی جو جان ہے یعنی وہ جو ایک نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہوگی اس سے مستقل طور پر، مکمل طور پر اس سے نجات مل جائے۔ بہت کوشش ہے پی ٹی آئی کے وکلاء کی، پی ٹی آئی کی، کہ عمران خان صاحب کو الیکشن کے لیے ان تک نامینیشن پیپر فائل ہونے تک جو توشہ خانہ کی کنوکشن ہے وہ ختم ہو جائے، اور جو سائفر کیس ہے اس کی ہر چیز کو چیلنج کیا جا رہا ہے ہائر کورٹس میں، اور اب سپریم کورٹ میں بھی جو فرد جرم ان کے عائد کی گئی ہے اس کے حوالے سے بھی اپیل جو ہے وہ دائر کی جا رہی ہے۔ بہرحال ویری انٹرسٹنگ سینیریو، اور ٹوپی ڈرامہ فل شروع ہے۔ مولانا فضل الرحمان اپنی سیاست لے گئے ہیں ادھر باہر، اور فلسطین کے نام پر لوگوں کی ہمدردیاں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے گیم چلا دی ہے، وہ پرانے جو ان کے ساتھی ہیں ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، میڈیا خوب اس کو پروپوگیٹ کر رہا ہے، پیپلز پارٹی بھی، زرداری بھی بڑے جو ہیں اس وقت ہمیں متحرک نظر آ رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی گراس روٹ لیول پر سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے، اور ہر طرف جو صدائیں ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔